السلام عليك يا مظلوم، السلام عليك يا عطشان، السلام عليك يا مظلوم، السلام عليك يا عطشان. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على احبابهم واصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس مجلس کو، اس تذکرہ اہل بیت علیہ السلام کو، اس موعظے کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت، اس جامعہ کے معاونین مرحومین اور بالاخص علی حیدر اور علی حسنین کے والدین مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. خالق کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. مجھے احساس ہے کہ آپ حضرات کل سے علماء کرام کو سماعت فرما رہے ہیں اور مسلسل علماء کرام کو سن کے آپ تھک چکے ہیں اور تھکاوٹ کے آثار آپ کی طبیعتوں سے نمایاں ہیں اور صلوات کی آواز بتا رہی ہے آپ بہت تھک چکے ہیں. میں بھی زیادہ آپ کو تھکانے کی کوشش نہیں کروں گا. ویسے بھی جب کوئی صاحب امامہ ممبر پہ آتا ہے تو مجمع آدھا ویسے ہی تھک جاتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا میرے بعد چونکہ نہایت ہی میرے پیارے عزیز صدرانہ صاحب نے پڑھنا ہے اور پھر قائد محترم کا آپ کو انتظار ہے. جب کسی کے انتظار میں بندہ بیٹھا ہو تو پڑھنے والا جتنی اچھی بھی بات کرے تو توجہ نہیں ہوتی ہے. خیال یہی ہوتا ہے یہ جتنی جلدی چھوڑے گا ہم جس کے انتظار میں ہیں ان کی گفتگو سنیں گے.
میں بھی آپ کی دعاؤں سے پہلے منبر چھوڑنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ چاہتے ہیں جلدی جان چھوٹ جائے، مل کے وہ آواز بلند صلوات پڑھیں. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم اللہ نے اس جہان فانی میں ہمیں سر اٹھا کے جینے کے لیے علی جیسا امام عطا کیا. اللہ نے ہم پہ لطف کیا، اللہ نے ہم پہ کرم کیا. شیو ناز کیا کرو، فخر کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو. اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں پیغمبر کے بعد بے آسرا نہیں چھوڑا، آوارہ نہیں چھوڑا. اللہ نے ہمیں علی جیسا رہبر عطا کیا. اللہ نے ہمیں اللہ نے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے. میں اکثر مجالس میں یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں، شیعوں اتنا بڑا احسان ہے خالق کا. آپ جس ضلع میں رہتے ہیں نا، اس ضلع کی مناسبت سے بھی یہ بات بہت اہم ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہوں، گلی میں ہوں، بازار میں ہوں، چوک میں ہوں، دوستوں کا ماحول ہو، دشمنوں کی محفل ہو، کوئی بندہ آپ سے پوچھے آپ کے امام کا نام کیا ہے، 12 میں سے جس کا مرضی یا نام لے لے، شرمندگی نہیں ہوگی. اللہ نے ہم پر احسان کیا. اللہ نے ہمیں بے عیب رہبر عطا فرمایا. اللہ نے ہمیں معصوم رہبر عطا فرمایا. اللہ نے ہم پہ کرم کیا، اللہ نے ہم پہ لطف کیا، اللہ نے ہم پہ مہربانی کی. اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے. ڈھونڈنے کے باوجود، تلاش کرنے کے باوجود جن کے کردار میں عیب نہیں ملتا، میں انہیں اپنا امام کہتا ہوں. یا رسول اللہ. اللہ نے ہم پہ کرم کیا، اللہ نے ہم پہ مہربانی کی. ناز کیا کرو، فخر کیا کرو. اللہ نے ہمیں بے عیب رہبر عطا فرمایا. اللہ نے ہم پہ لطف کیا. اللہ نے ہمیں علی علیہ السلام جیسا امام عطا کیا. اللہ نے کتنا کرم کیا ہے. خود امیر المومنین راوی ہیں، امام ہمارے امام امیر المومنین فرماتے، دنیا والو ان للجنت 8 ابواب. اللہ نے عزت کتنی دی ہے آپ کو. امیر المومنین فرماتے ہیں، لوگوں جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں جنت کے. ان للجنت 8 ابواب. امیر المومنین فرمانے جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک باب یدخل منہ النبیون، ایک دروازے سے نبی جائیں گے. وباب یدخل منہ الصدیقون، دوسرے سے صدیق جائیں گے. وخمسۃ ابواب یدخل منہ شیعتنا، 5 دروازوں سے ہمارے شیعہ جائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب پچھلے نہیں سمجھ آندی پہ کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ امیر المومنین فرما رہے ہیں ایک دروازے سے نبی، ایک دروازہ مخصوص ہے انبیاء کے لیے، ایک دروازہ اوصیاء اور صدیقین کے لیے. 5 دروازے اللہ نے میرے شیعوں کے لیے بنائے. 5 دروازوں سے جہاں سے تمہارا جی چاہے تم جنت میں چلے جاؤ. اور پھر امیر المومنین فرماتے ہیں، لوگوں میں پل صراط پہ کھڑا ہوں گا، میں پل صراط پہ کھڑا ہوں گا. لوگ گزر رہے ہوں گے، جب میرے شیعہ گزر رہے ہوں گے، میں علی خالق کی بارگاہ میں عرض کروں گا، رب سلم شیعتی، پروردگار میرے شیعوں کو بچا لے. اللہ اکبر. کتنا بڑا اعزاز اللہ نے عطا کیا. امیر المومنین کہہ رہے ہیں، میں دعا کروں گا پروردگار میرے شیعوں کو جہنم سے بچا لے. میرا اللہ میرے شیعوں کو، میرے موالیوں کو، میرے محبوں کو، جنہوں نے دنیا میں میری مدد کی تھی نا، انہیں جہنم سے بچا لے. علی فرماتے ہیں اتنے میں فَإِذَا النِّدَاءُ مِن بُطُونِ الْعَرْشِ، عرش سے آواز آئے
گی علی ہم نے تیری شفاعت کو قبول کر لیا. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. توجہ ہے نا, اللہ نے کتنی عزت دیا. امیر المومن فرما رہے میں دعا کروں گا میرا اللہ میرے شیعوں کو, میرے محبوں کو, جنہوں نے دنیا میں میری مدد کی تھی. علی فرما رہے من نصرنی, جنہوں نے میری مدد کی تھی نا, من تولانی, جنہوں نے مجھ سے اظہار محبت کیا تھا, تولا کیا تھا نا میرے ساتھ, پروردگار انہیں بچا لے. بطنان العرش سے آواز آئے گی یا علی ہم نے تیری دعا کو, تیری شفاعت کو قبول کر لیا. اس سے اگلا جملہ پڑھ کے مجھے بہت لطف آیا. علی فرماتے ہیں جب میری شفاعت قبول ہو جائے گی نا, پھر علی فرماتے ہیں اکیلا شیعہ جنت میں نہیں جائے گا, اکیلا شیعہ جنت میں نہیں جائے گا. اس وقت میرے ایک ایک شیعہ کو اجازت دے دی جائے گی اکیلا نہ جا, اس پورے محشر میں نظر دوڑا, اپنے رشتہ داروں میں سے, اپنے قریبیوں میں سے, اپنے ہمسایوں میں سے 70,000 گناہگاروں کی شفاعت کر کے جنت لے جا. ایک ایک شیعہ. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے آپ, اکیلا شیعہ جنت نہیں جائے. امیر المومن فرما رہے ہیں ایک ایک شیعہ 70,000 رشتہ داروں کی شفاعت کر کے, 70,000 ہمسایوں کی شفاعت کر کے انہیں جنت لے جائے. اور پھر فرمایا لوگوں یہ ہے 7 دروازے ہوئے نا, ایک سے نبی جائیں گے, ایک سے اوصیاء جائیں گے, 5 سے میرے شیعہ جائیں گے, اور فرمایا ایک باب یدخل منہ سائر المسلمون, فرمایا ایک دروازہ وہ ہے جس سے وہ سارے مسلمان جائیں گے جنہوں نے دنیا میں توحید کے عقیدے کو قبول کیا اور ان کے دل میں ذرہ برابر بھی ہم آل محمد سے دشمنی نہیں تھی. جن کے دل میں آل محمد سے دشمنی نہیں ہے, ایک دروازے سے باقی وہ سارے مسلمان جائیں گے. اللہ نے ہم پہ کرم کیا, اللہ نے ہمیں ایسا عظیم رہبر عطا, ایسا عظیم پیشوا عطا. میں کہتا ہوں شیعو ناز کیا کرو, اللہ نے ہم پہ کرم یہ کیا ہے, اللہ نے ہمیں جنت کے مالک امام عطا کیا. امام جنتی ہو تو کمال نہیں ہے. میں مجالس میں کہا کرتا ہوں نا, صحابی اور اہل بیت میں لوگ برابری کے قائل ہوتے ہیں نا. صحابی جتنا عظیم ہو وہ کوثر پی سکتا ہے, ساقی کوثر نہیں ہو سکتا ہے. صحابی جتنا عظیم ہو نا, صحابی جتنا عظیم ہونا وہ پیغمبر گرامی اسلام کے پیچھے چل سکتا ہے, مہر نبوت پہ سوار نہیں ہو سکتا. صحابی جتنا عظیم ہو وہ جنتی ہو سکتا ہے, جنت کا مالک نہیں ہو سکتا. اللہ نے تمہیں یہ اعزاز عطا کیا, اللہ نے تمہیں ایسے رہبر عطا کیے جو صاحب لواء الحمد بھی ہیں, جو جنت کے مالک بھی ہیں, جو ساقی کوثر بھی ہیں, جو پیغمبر گرامی اسلام کی مہر نبوت پہ سوار ہونے والے بھی ہیں. اللہ نے ایسے عظیم پیشوا عطا کی. کتنا اعتماد تھا پیغمبر کو اپنے علی پر, کتنا اعتماد ہے. سید الانبیاء فرماتے لوگوں اگر کبھی کوئی ایسا زمانہ آ جائے ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے, ساری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہے, اکیلے علی ایک راستے پہ جا رہے ہیں, پیغمبر فرماتے ہیں علی کے پیچھے چلنا, علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا. کتنا احسان کیا اللہ نے, کتنا احسان کیا ہے. ہم آنکھیں بند کر کے چلو اپنے امام کے پیچھے, یہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گی, تمہیں جہنم نہیں جانے دے گی. جو ان کے پیچھے چلے گا نا وہ انشاءاللہ سیدھا جنت جائے گا. کتنا بڑا اعزاز ہے خالق نے ہمیں عطا کیا.
اچھا اگر بندے کو رہبر اتنے عظیم مل جائیں، میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے عرض کیا کروں، آپ میں سے کچھ بندے موٹر وے پہ سفر تو کرتے ہوں گے نا، بڑا صاف ستھرا راستہ ہے نا، موٹر وے بڑا صاف راستہ ہے، اکثر ڈرائیور سستی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں نہ بریک لگتی ہے نہ گیئر بدلنا ہوتا ہے، سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اتنا صاف راستہ ہے، ظاہراً جہاں پر بھٹکنے کا کوئی احتمال، راستہ بڑا اچھا ہے، جگہ جگہ پہ سائن بورڈ لگے ہیں، اتنے فاصلے پہ فلاں انٹرچینج آنے والا۔ اس راستے پر اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے شرط یہ ہے، راستے میں لگے ہوئے سائن بورڈوں کی اطاعت کر۔ وہاں پہ لکھا ہے 5 کلومیٹر کے بعد فلاں انٹرچینج اتر جائے گا، گوجرے سے گوجر آ رہا ہے، اتر کے جھنگ جانا ہے نا، وہاں پر اتر جا، اور بندہ نہ اترے جھنگ آ جائے گا۔ قصور موٹر وے کا ہے، بنانے والوں کا ہے، غلطی کس کی ہے؟ امام ہو علی جیسا، راستہ ہو شیعہ، سائن بورڈ بھی لگا ہو، اگر صحیح منزل میں پہنچنا چاہتا ہے، عقیدہ بھی ٹھیک رکھنا، نماز بھی پڑھنا، روزہ بھی رکھنا، شکل بندہ والی بنانا، ایسا نہ کرے امام علی بھی ہو جہنم چلا جائے، قصور مذہب کا نہیں ہے۔ اس نے علی کو مانا ہی نہیں تھا، بدنام کیا تھا علی کو، لوگوں کے سامنے اپنی بڑھائی کے لیے کہتا تھا میرا امام علی۔ علی کو امام مانا نہیں تھا۔ جس کو امام مانتے ہیں نا، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ ابھی آپ نے میں جب آیا تو آپ ماشاءاللہ اس وقت کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھانے سے پہلے یقیناً آپ نے نماز جمعہ پڑھی ہو، پڑھی تھی نا، سارے پڑھی ہے۔ ابھی نہ مجلس ختم ہوگی، نماز مغربین پڑھیں گے نا، ایک بندہ آگے کھڑا ہوتا، باقی لوگ، وہ جو آگے کھڑا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ امام جماعت۔ وہ جو پیچھے کھڑے ہوتے وہ ماموم ہوتے۔ امام ہو قیام میں تو ماموم کہاں ہونا چاہیے؟ وہ رکوع میں جائے تو، وہ رکوع سے سر اٹھائے تو، تھوڑا تھوڑا بولو، نمازی ہو نا، آپ کو کیوں شرم آ رہی ہے؟ آپ تو نمازی ہیں نا، آپ تو شرمائے نہیں نا۔ وہ رکوع سے سر اٹھائے تو آپ رکوع سے سر اٹھائیں گے، وہ سجدے میں جائے تو آپ سجدے میں جائیں گے نا، تبھی بنے گا وہ آپ کا امام اور آپ بنیں گے اس کے ماموم۔ اور اگر وہ ہو رکوع میں اور آپ ہو سجدے میں، وہ ہو سجدے میں، آپ ہو پچھلی رکعت کی قیام میں، وہ ہو مسجد میں، آپ ہو گھر میں، نہ وہ آپ کا امام نہ آپ اس کے مقتدی۔ جب اس 5 منٹ کے امام کی امامت اور اقتداء تب ٹھیک ہوتی ہے جب اس کے پیچھے چلو تو جس کو ساری زندگی کے لیے امام مانا تھا، علی تیرا امام تب ہوگا جب تیرے سونے سے لے کر اٹھنے تک، اٹھنے سے لے کے سونے تک، تیرا گلی میں آنا، تیرا بازار میں جانا، تیرا کھیتوں میں جانا، تیرا شرم و حیا والا چہرہ بتائے تو کسی شریف کا نوکر ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اچھا اگر مولا علی ہمیں بلائیں، مولا علی ہمیں، چلو سوال بدلتا ہوں، ابھی یہاں جو مولانا سٹیج سیکرٹری کر رہے ہیں، ابھی وہ اعلان کر دیں، سارے حاضرین توجہ، آج شام کو یہاں امام معصوم تشریف لا رہے ہیں، آج رات امام کوئی آ رہے ہیں، امام معصوم آ رہے ہیں۔ چلو امام تو پردہ غیبت میں، پھر کوئی اور مسئلہ نہ بن جائے۔ کربلا کے امام حسین کے زری کے امام جمعہ آ رہے ہیں،
یہاں اعلان ہو جائے ابھی، آج رات کو مدرسہ جامعۃ القائم میں کربلا کی امام حسین کی زری کے اندر جو جمعہ پڑھاتے ہیں نا عالم دین، وہ آ رہے ہیں۔ سچ بتاؤ جتنے بیٹھے ہو، ابھی جلسہ ختم ہونے پہ گھر چلے جاؤ گے؟ ہاں یہیں رکیں گے؟ کیوں؟ وہ کیا ہے؟ کن کی زیارت کرنی؟ امام کی؟ وہ امام حسین کی قبر کے پاس جو نماز پڑھا رہا ہے نا، چونکہ وہ آ رہا ہے، ہمارا تعلق حسین ابن علی سے ہے، وہ محبت مجبور کرتی ہے، جو اس کی زری پہ خدمت کر رہا ہے ہم اس کی بھی زیارت کریں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر زری کا خادم آ جائے اپنے سارے کام چھوڑ کے اس کی زیارت کے لیے رکتا ہے، اور اگر حسین کے آقا اور مولا اللہ کے گھر سے آواز آئے ادھر آ، اتنی بے تکی نعرہ تکبیر، اللہ کے اللہ کے گھر سے، اللہ کے گھر سے دن میں 5 مرتبہ آواز ہے، اور آؤ جلدی آؤ، حی علی الصلاۃ دوڑ کے آؤ، حی علی الفلاح بھاگتے ہوئے آؤ، حی علی خیر العمل جلدی آؤ۔ مدرسہ سے اعلان نہیں ہو رہا، اور وہ جو آواز دے رہا ہے نا، وہ اپنی مرضی سے نہیں دے رہا۔ جو باہر کھیتوں میں ہل چلا رہے ہو نا، دوڑتے ہوئے آؤ، اس کا دامن ہلا کے پوچھو کیوں آواز دی ہے بھائی؟ وہ کہے گا میں نے اپنی مرضی سے نہیں دی، میں تو درمیان میں صرف وسیلہ تھا، آواز کسی اور کی ہے، میں تو صرف درمیان میں وسیلہ تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں پھر مثال دوں، یہ آپ کے پاس آج کل یہ موبائل ہے نا، گھروں میں بھی ہوگا نا، میرے گھر میں ماشاءاللہ 4 بڑے بچے ہیں نا، چاروں کے پاس الگ الگ موبائل، یہ تو اب ہر بچے کے پاس ہے نا۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں نا، آپ کی بچی آٹا گوندھ رہی ہے، ابھی آپ دیہاتوں میں تو یہ کام چلتا ہے نا، چلو شہروں میں نہ صحیح، بیگم آٹا گوندھ رہی ہے، موبائل کی گھنٹی بجے، خدا کے لیے بتاؤ وہ آٹا گوندھنا چھوڑ کے موبائل اٹھاتی ہے کہ نہیں؟ وہ جھاڑو دے رہی ہے، گھر میں موبائل کی گھنٹی بج گئی، وہ جھاڑو چھوڑ کے موبائل کا ریسیور اٹھائے گی یا نہیں؟ موبائل اٹھائے گی۔ وہ قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن، موبائل کی گھنٹی بج گئی، قرآن کو بند کر کے موبائل اٹھائے گی؟ نہیں اٹھائے گی۔ اب پچھلے دیا اٹھائیں گی نا۔ آٹا گوندھ رہی ہے، آٹا چھوڑ دیا، صفائی کر رہی ہے، جھاڑو چھوڑ دیا، قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن چھوڑ دیا، میں نے کہا رہنے دے، بجنے دے گھنٹی، کہ نہیں انکل شرافت کا تقاضا ہے، کوئی بلا رہا ہے، کم از کم ہیلو کہہ کے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت تو دے۔ دنیا والا موبائل پہ بلائے، ہیلو کہہ کے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ اللہ کے گھر سے آواز آئے حی علی الصلاۃ، نہ کسی کا آٹا چھوٹتا ہے، نہ جھاڑو چھوٹتا ہے، نہ قرآن چھوٹتا ہے، یہاں زندہ ہونے کا ثبوت کیوں نہیں؟ یہاں کیوں نہیں دوڑتا کہ لبیک اللہم لبیک؟ میرا اللہ تیرے گھر سے آواز آئی، میں آ گیا، میرا اللہ میں آگے ہوں، تیرے گھر سے آواز آئی تھی، میں آ گیا، سارے کام چھوڑ کے آ گیا۔ ایک نوجوان، بہت سارے نوجوان عزیز بیٹھے، ایک نوجوان مسجد کے دروازے سے گزر رہا تھا، حی علی الصلاۃ کی آواز، وہیں سے مسجد کے اندر آ گیا، وضو کیا، نماز پڑھنا شروع کی، کیونکہ نوجوان تھا نا،
زبانی یاد تھی نماز، بڑی تیزی سے پڑھی، 4 رکعت 2 منٹوں میں ختم۔ نماز پڑھ کے جانے لگا، ایک عالم دین وہاں بیٹھے تھے مسجد، انہوں نے بلا لیا، بیٹا ادھر آؤ، پھنس گیا۔ قبلہ سادلہ میں انتا بندہ پھنس نہیں میں انتا، اجے میں آج تسی پھنسے بیٹھے۔ دوڑتا ہوا آیا، ہاں جی قبلہ، کہ یہ کیا کر رہے تھے؟ جلدی جلدی پڑی تھی، یہ کیا کر رہے تھے؟ کہ کچھ نہیں جی، یہ ابھی کیا کر رہا تھا یہ مسجد میں؟ کہ کچھ نہیں جی، بھئی نماز نہیں پڑھ رہا تھا؟ کہتا نہیں جی۔ کہ یہ ابھی کیا کر رہا تھا؟ یہ رکوع کیا تم نے، سجدہ کیا تم نے، قیام کیا تم نے، نماز نہیں پڑھی؟ توجہ چاہوں گے میں اس جملے پر۔ وہ کہتا قبلہ میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، یہ تو یہاں سے میں گزر رہا تھا، اس گھر سے آواز آئی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، ادھر آ، دوڑتا ہوا نماز کی طرف، کامیابی کی طرف، نیک عمل کی طرف۔ اللہ کے گھر سے آواز آئی تھی، میں دوڑتا ہوا آیا تاکہ میں حاضری لگوا جاؤں۔ میرا اللہ تیرے گھر سے آواز آئی تھی، گواہ رہنا میں آ گیا ہوں، گواہ رہنا میں تیرا باغی نہیں، میں تیرا۔ اللہ کے گھر سے جو آ گئی تھی دعوت، نہ آتا تو باغی شمار ہو، دوڑتا ہوا آ گیا ہوں، میرا اللہ گواہ رہنا میں تیرا باغی نہیں۔ یہ جملہ اس عالم کو کوئی اتنا پسند آیا، زندگی میں جب کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پہلا جملہ کا، میرا اللہ گواہ رہنا میں تیرا باغی نہیں۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ اعمال، یہ نیکیاں چٹی نہیں، یہ شہادت ہے، میرا اللہ گواہ رہے میں تیرا باغی نہیں۔ یہ 2 رکعت نماز پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ یہ مہینے سال کے بعد اللہ 8-10 گھنٹے بندے سے کہتا ہے کھا پی نہیں، بندہ مر جاتا ہے۔ جڑے رکھیں دے نو مر ویندے، جڑے نہیں رکھ دے ہوتا نہیں رکھ دے، جڑے رکھ دے نو مر ویندے، زندہ رہتے ہیں نا، وہ مرتے تو نہیں ہے نا، اور جو نہیں رکھتے وہ زندہ رہتے ہیں، مرتے وہ بھی ہے نا۔ یہ 8 گھنٹے کھانا پینا چھوڑ کے دراصل یہ بندہ خالق سے کہتا ہے میرا اللہ گواہ رہنا میں تیرا باغی نہیں، میرا اللہ گواہ رہنا میں تیرا۔ تو نے کہا کھانا چھوڑ دے، میں نے چھوڑ دیا، تو نے کہا پینا چھوڑ دے، میں نے پینا چھوڑ دیا، میرا اللہ جس جس کام سے تو نے روکا ہے میں رک گیا، صرف اس لیے رک گیا ہوں تو گواہ رہنا میں تیرا باغی۔ یہ جو بندے زکوٰۃ دیتے ہیں کیا خیال ہے؟ یہ زکوٰۃ جو دیتے ہیں کہ اللہ کا خزانہ خالی ہو گیا ہوتا ہے؟ ہاں، اور یہ 20واں حصہ دیتے ہیں نا، ہاں، یا 10واں حصہ، جیسے زمینیں سیراب ہوتی ہیں، کہیں 10واں کہیں 20واں، یہ 10واں اور 20واں دے کے کوئی خالق کا خزانہ بھرتے ہیں؟ وہاں خزانہ خالی ہو گیا، یہ 10واں یا 20واں حصہ دے کے دراصل اپنے کردار سے خالق سے کہہ رہے ہوتے ہیں میرا اللہ دیکھ تو نے کہا 20واں دے دے، میں نے دے دیا، گواہ رہنا میں تیرا باغی نہیں۔ وقت ختم ہو گیا، میرا ٹائم تمام ہو گیا، صرف ایک جملہ۔ میں بھی یہ جنگ کے ساتھ ہی میرا گھر ہے نا، میں جانتا تو ہوں، ازراہ تفنن سوال کر رہا ہوں، یہ جنگ میں چور ہوتے ہوتے؟ یہ جو پروفیشنل چور ہوتے ہیں نا، پروفیشنل چور، عادی چور، یہ امیروں کی چوری کرتے۔ جو عادی چور ہے نا کدھی والے، پروفیشنل چور، یہ کیا کرتے؟ امیروں کی چوری کرتے، جن کے گھر میں گندم ہے، جن کے گھر چاول ہیں، جن کے گھر سونا ہے، جن کے گھر پیسے ہیں، جن کے ڈیرے پہ 5 10 20 بھینسیں بدھی ہوئی ہیں نا، ان میں سے 2 چھوڑ کے لے جائیں گے نا۔ یہ پروفیشنل چور امیروں کی چوری کرتے، اور یہ امیر اتنا گھٹیا چور ہے یہ غریبوں کی چوری کرتے۔
فقیروں کی چوری کرتے، زکوٰۃ روک کے یتیموں کی چوری کرتے، زکوٰۃ نہ دے کے غریب کی چوری کرتے۔ شرم نہیں آتا؟ چور بھی بننا ہے تو گھٹیا تو نہ بن۔ کیا ہے؟ غریبوں کی چوری، فقیروں کی چوری، مسکینوں کی چوری، یتیموں کی چوری کر کے مکان بنا کے موٹا لکھتا ہے ھذا من فضل ربی۔ شرم نہیں آتا؟ بس ختم کروں دوستو، قبلہ تشریف فرمائے، وقت تمام ہو گیا ہے۔ یہ جو اذانیں آتی رہتی ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہمارے علاقے میں تو کئی مسجدیں ہوتی ہیں نا، ایک اذان ختم ہوتی ہے مسجد میں تو دوسری مسجد میں تب شروع ہوتی، وہاں ختم ہوتی ہے تو پھر تیسری میں، آدھا گھنٹے اذانیں ہوتی رہتی ہیں نا۔ اذانیں دینے والے اذانیں دے کے تھک گئے تھے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ماہ رمضان بیچارہ آتا ہے 30 دن کے بعد چلا جاتا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی بقا پہ تیرا لگا کچھ نہیں۔ مفت میں ملی ہے نا، مفت میں نماز مل گئی، مفت میں روزہ مل گیا، مفت میں دین مل گیا، شیعوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، مفت میں تشیع مل گیا، تیرا خرچ کچھ نہیں ہوا نا۔ نماز کی قدر پوچھنی ہو نا تو شام غریبہ کی اجڑی زینب سے پوچھ، نماز کتنی مشکل سے بچی۔ اللہ اکبر، تیرا جو لگا کچھ نہیں۔ تیرے میرے گھروں میں ایک ماتم ہو جائے نا، ایک جنازہ اٹھے، کسی کو نماز یاد نہیں رہتی، کوئی مہمانوں کا انتظار کر رہا ہے، کوئی قبر کی تیاری کر رہا ہے، کوئی کھانے کے بندوبست کر رہا ہے، آ شام غریبہ کی اجڑی زینب سے پوچھ۔ 8 بھائی اللہ کی راہ میں قربان کر کے، بھتیجے مروا کے، بھانجے ذبح کروا کے، بیٹوں کے جنازے اٹھوا کے، نماز عشاء پڑھ کے کہہ دیا میرا اللہ زینب کی قربانی قبول فرما۔ شام غریبہ بھی زینب کبریٰ کی نماز تہجد بھی قضا نہیں، لیکن یہ جملہ بڑا مشہور ہے، بس میں اسی پہ مجلس ختم کر رہا ہوں۔ پڑھی علی کی بیٹی نے نماز اور یہ جملہ کہا میرے کریم اللہ، میں تیرے شریعت کے مسئلوں سے واقف ہوں، میرا اللہ زینب جانتی ہے عورت ننگے سر نماز پڑھے اس کی ہوتی نہیں، میرا اللہ زینب کی قبول کر لے، زینب کی مجبوری بن گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.